بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں۔ صورتحال میں بہت تیزی آ چکی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایک بار پھر ایسے لگے گا جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرنز کی طرف جا رہے ہیں اور دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں ایک آگ بھڑکائی جائے گی۔ لیکن الٹیمیٹلی جو مجھے جو میرا اندازہ ہے اور الٹیمیٹلی اس میں سے کوئی اچھائی برآمد ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ کہ سروائیول کی جنگ ہے۔ ہر پارٹی جو ہے، ہر پارٹی اور پارٹی میں موجود سیاسی جماعتوں میں موجود خاندان جو ہیں، خاندان اور پھر مافیاز، ملک کے مختلف مافیاز جو ہیں، وہ اپنی اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان بہت پیچھے جا چکا ہے، پاکستان کے عوام بہت پیچھے جا چکے ہیں اور پاکستان کے عوام رل گئے ہیں، حقیقی معنوں میں رل گئے ہیں، اور پاکستان کو تار تار کیا گیا ذاتی مفادات کی وجہ سے، اور کوئی قومی ایجنڈا کوئی نہیں ہے، قومی مفاد کوئی نہیں ہے، قومی پلان کوئی نہیں ہے، منصوبے کوئی نہیں ہے، صرف اپنے ذاتیات کے ارد گرد اور ذاتی لڑائیوں میں، اور یہ لڑائیاں بھی بابوں نے لڑی ہیں۔ شرمناک بات ہے کہ جو بابے ہیں جتنے زیادہ سینئر ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ ان کے دماغوں میں فتور اور ان کے دماغوں میں خناس جو ہے وہ بھرتا جاتا ہے، اور وہ پاکستان کو بھی بھول جاتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان ہے، پاکستان کے عوام ہیں، تو ان کا وہ جو ہے ترہ، ان کا شملہ بلند رہے گا، ان کا اختیار ہے، ان کا اقتدار ہے، وہ لاٹھیوں سے ہانک سکتے ہیں، بھیڑ بکریاں ان کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کے عوام ہی بالکل اٹھ کھڑے ہوئے، تو نہ ان کا اختیار ان کے کام رہے گا، نہ ان کا اقتدار ان کے کام رہے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اب وہی چیزیں دوبارہ سے آ چکی ہیں۔ بجائے اس کے کہ معاملات کو آگے کی طرف لے جایا جائے، سنبھالا جائے، سلجھایا جائے، وہ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک نئی لڑائی شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، کیونکہ ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ اب ایک بار پھر جو عام انتخابات دوبارہ سے وہی جو باجوہ اسکرپٹ ہے وہ دوبارہ سے منظر عام پہ کہتے ہیں کہ جی آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کروانے ہیں، مراسلہ سرکار چل نہیں سکی، رجیم چینج آپریشن ناکام ہو گیا، پاکستان کی معیشت جو کچھ جس حال پہ پہنچ چکی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور روڈ میپ کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک چیز جو ہے 100 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک چیز کچھ عرصہ پہلے تک 5 روپے کی تھی وہ 10 روپے کی ہو گئی، 100 روپے کی تھی وہ 200 روپے کی ہو گئی۔ یہ اس وقت حالت زار ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز تک پہ ہم کسی کو ریلیف دینے کے لیے وہ بھی ریلیف واپس لیا جا رہا ہے، اور دوبارہ سے 40 سال پیچھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان کو پیچھے لے جایا جا رہا ہے اکانومی کے اعتبار سے، جب وہاں پہ راشن ڈپو ہوتے تھے کہ 3 کلو سے زیادہ آپ چینی نہیں خرید سکتے مہینے سے، اور 3 کلو سے گھی زیادہ نہیں خرید سکتے راشن ڈپو سے، تو یہ چیزیں تھیں، اب دوبارہ آ گئیں۔ بہرحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک بار پھر الیکشن کی طرف جانا ہے، لیکن الیکشن سے پہلے جو رپورٹس آ چکی ہیں، پلڈیٹ کی رپورٹ آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس سال 2022 میں ٹیلی ویژن چینلز کی ویورشپ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے، اور لوگ کس طریقے سے کون سی خبریں سننا چاہتے ہیں، کون سے ٹی وی چینلز پسند کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، اور مراسلہ سرکار سے لوگ کس حد تک بد دل ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بضد ہیں کہ جناب نہیں، اسی طریقے سے چیزوں کو چلنا ہے، اور اسی ٹانگے کی سواریوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ بہرحال ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک بار پھر مائنس کرنے کا فارمولا کام کر رہا ہے جی، ان کو مائنس کر دیا جائے، اور یہ فرمائش آئی ہے مراسلہ سرکار کی طرف سے کہ جناب اگر الیکشن کروانے ہیں تو پھر الیکشن میں تو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی؟ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں، اور اگر الیکشن جب اناؤنس ہو تو عمران خان صاحب اس الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہ ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف لڑے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کو لڑنے دیں، لیکن عمران خان صاحب کو نہیں لڑنا چاہیے، عمران خان صاحب پارٹی ہیڈ نہیں ہونے چاہیے، عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جانے چاہیے۔ اب یہ ایک ایسی فرمائش اور ایک ایسی خواہش ہے کہ پوری ہو نہیں سکتی اتنی جلدی، کیونکہ پہلے بھی یہ پوری کرنے کی کوشش کی گئی 29 نومبر سے پہلے تو وہ تو نہیں پوری ہو سکی۔ اب اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے جوڈیشری کو،
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، چیف الیکشن کمشنر، وہ اس معاملے میں ابھی تک جوڈیشری بالکل انڈیپینڈنٹ آزاد، وہ کوئی اپنا کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس پہ اچانک کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ خواہش اور اس کی ریزن یہ ہے۔ پھر یہ جو ایم کیو ایم کا جو ری یونین کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو رجیم چینج ہے یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پلیئرز نے مل کے ہی تیار کیا ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں تھا، پاسبل نہیں تھا۔ اور اب جب بھی کوئی مشکل آتی ہے مراسلہ سرکار کو، تو وہ فوراً انٹرنیشنل پلیئرز کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور ہمیں بچایا جائے۔ اب اسی وجہ سے تلخیاں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں۔ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی، یہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں اس وقت وہ روانہ ہو رہے ہیں جنیوا، اور وہاں پہ وہ قیام کریں گے۔ کچھ عرصہ پہلے یورپ کا وزٹ کر کے آئے ہیں، اور اب وہ چلے گئے ہیں جنیوا، اور جنیوا میں شہباز شریف صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ کچھ ڈسکشنز ہونی ہیں، ساری صورتحال سامنے آنی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ ہونے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی کو کیسے نکالا جائے، اور نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو سپورٹ کیا جائے، اور اس سیٹ اپ کو اس طرح سپورٹ کیا جائے کہ کیونکہ جو بات سامنے آئی ہے، نئی تازہ بات سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حکمراں سرکار نے، حکمراں اتحاد نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر ہمیں 100% گارنٹی دیں، 100% ہماری ضمانت دیں کہ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، اور نہ صرف اب کنٹینیو کرنا ہے بلکہ اگلا الیکشن بھی ہمارا ہوگا، تو ہم سٹیپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہم آئی ایم ایف سے کی شرائط بھی مانیں گے، ہم پھر باقی چیزوں کو بھی امپلیمنٹ کریں گے، آگے لے کے چلیں گے، مشکل فیصلے بھی کریں گے، مہنگائی، بے روزگاری، پھر نئے ٹیکس بھی عائد کریں گے، پھر ہم کھل کھیل کے آگے بڑھیں گے، اور پھر ہم یہ بات جو ہے، یہ بات انٹرنیشنل لیول پہ بھی کنوے کرنی چاہیے کہ جناب یہ سیٹ اپ چلے گا، اور اگر یہ سیٹ اپ چلے گا تو پھر ہی ہمیں مختلف جو ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، غیر دوست ممالک ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، وہ پاکستان کو کچھ سپورٹ کریں گے، ادروائز وہ سپورٹ ہمیں نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ جناب یہ تو ہم تو جا رہے ہیں، نئے الیکشن آ رہے ہیں، نئے الیکشن آئیں گے تو ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ سارے سرویز ابھی تک یہ بتا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیچھے کھڑا ہوا جائے، بالکل اس سے زیادہ کہیں کھڑا ہو جائے کہ پتہ چلے کہ جناب پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم انٹچیبل ہیں، اور ہم یہ نمبرز گیم میں پڑھتے نہیں ہیں کہ قومی اسمبلی میں کتنی سیٹیں اور کتنے نمبرز ہیں، آپ اس طرف جائیں نہیں، ہمیں آپ کنٹینیو کروائیں۔ تو یہ جب چیزیں ہیں، یہ تاثر، یہ گفتگو جو ہے، یہ اب خود حکمراں اتحاد کی طرف سے مختلف میڈیا پرسنز کو فیڈ کی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ ہم تو جناب یہاں تک آ چکے ہیں، اس لیے یہ کمبل جو ہے، یہ اب ایسا کمبل ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس کمبل کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، کیونکہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں آرام سے، کیونکہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ضائع ہو چکا ہے، نقصان ہو چکا ہے، اور یہ سارا جو رجیم چینج کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہوا۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب اور اب انٹرنیشنل پلیئرز کا رول شروع ہو جائے گا، اور پہنچ گئے ہیں نواز شریف صاحب جنیوا، مریم صاحبہ ساتھ ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی ہیں۔ ادھر ہونا ہے صلاح مشورہ، اور جو الیکشن کی طرف، الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ نہ ہی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ قابل قبول، نہ ہی نگراں حکومت قابل قبول، اور نہ ہی نیا الیکشن، فریش الیکشن بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہمارا ہوگا تو سپٹمبر 23 کے بعد، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کہتی ہے کہ ستمبر 23 کے بعد جب چاہیں آپ الیکشن کروا لیں، اس سے پہلے الیکشن ہم نہیں کروائیں گے۔ اب یہ ایک راز ہے ستمبر 23 والا، کیونکہ ستمبر 23 کے بعد نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں، جو اصل بات ہے، وہ نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مائنس ہو جائیں، ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اور نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں، ان کی سزائیں ختم ہو جائیں، اور ان کو انوسنٹ ڈکلیئر کیا جائے، اور وہ فل فلیج پوری طاقت کے ساتھ اگلی الیکشن کمپین میں وہ خود ہوں،
خود پارٹی صدر ہوں اور ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں، نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی گمبھیر قسم کی پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب ان کو سیاسی طور پہ ذبح کرنے کا پلان تیار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو عملاً قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی تحقیقات سامنے آ چکی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ ہوش اڑا دینے والی تحقیقات ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کو عملاً قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں بال بچے، اور اب اگلا پھر وہی پلان آ چکا ہے کہ جناب ان کو سیاسی طور پہ سیاسی منظرنامے سے ہٹایا جائے۔ اب اس میں جو چیز ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہیں۔ مجبوریاں یہ ہیں کہ اطلاع یہ ہے کہ جناب جب تک آپ کی بائیڈن انتظامیہ ہے اس وقت تک عمران خان صاحب کا پاکستان کی سیاست میں کوئی اہم رول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو بائیڈن انتظامیہ جب تک ہے، بائیڈن انتظامیہ کا زور ٹوٹنا ہے اس سال کے آخر کے بعد، کیونکہ اگلے سال ہے الیکشن، اور یہ بات کنفرم ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اگلے الیکشن میں نہیں ہوں گی، بائیڈن نہیں ہوں گے، کوئی اور ہی پریزیڈنٹ ہوں گے، جو بھی ہوں گے پھر اس کے مطابق۔ تو آخری سال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لنگڑی بطخ ورڈ یوز کیا جاتا ہے نا، اس طرح کی جاتی ہے، تو وہ اس کا حال، بائیڈن انتظامیہ کا حال یہ ہو جائے گا اس سال کے آخر سے۔ اگلا الیکشن ماحول بن جائے گا، 2024 میں الیکشن ہوگا۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے اس وقت چل رہی۔ تو معاملات اچھے نہیں ہیں، دوبارہ سے تلخیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور شاید اسی لیے انتظار کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے، اور اس ملاقات میں وہ ساری صورتحال واضح کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، نہ ہی کسی ادارے کے ساتھ تصادم چاہتے ہیں، نہ ہی ان کا نئے آرمی چیف کے ساتھ کوئی پھڈا ہے کسی قسم کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ان کو دی جائے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے افواج پاکستان کو نقصان پہنچا ہو یا پاکستان کو نقصان پہنچا ہو۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، اور دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہوگا۔ عمران خان صاحب آج کیا کرنے والے ہیں نئی پریس کانفرنس میں، اور وہ اگریسولی آ رہے ہیں، تو انتظار کرتے رہیے جی۔ باقی دوسری جانب جو سچویشن ہے اکانومی کی، اسحاق ڈار صاحب میدان میں آئے ہیں، وزیر خزانہ، اور انہوں نے آ کے اپنے بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، سعودی عرب کی طرف سے امداد آ جائے گی، اور جون تک ہماری پوزیشن جو ہے کافی بہتر ہو جائے گی، اور کیونکہ یہ ان کو ہدف دیا گیا ہے کہ جناب اگر یہی اکانومی کی صورتحال چلتی رہی اور اس میں کوئی بہتری نہ آئی تو پھر الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، پھر آپ کو رخصت ہونا ہوگا۔ یہ بات بھی کنوے کی جا چکی ہے۔ ان کو میرے حساب سے 2 مہینے کا ٹائم تھا، لیکن اب وہ مانگ رہے ہیں جون تک، کہ جون تک ہمیں ٹائم دیا جائے، اور وہی بات ہے کہ اگر جون میں ٹائم دیا جاتا ہے تو جولائی اگست جو ہے وہ پھر سپٹمبر میں الیکشن لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہر صورت میں، اور اس سے پہلے الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو معاملات ایک بار پھر لڑائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔